السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ تاجکستان یہ صرف ایک قوم کی داستان نہیں، یہ کہانی ہے ان پہاڑوں کی جنہوں نے صدیوں سے تاریخ کو سینے سے لگائے رکھا۔ یہ کہانی ہے ان دریاؤں کی جن کے کناروں پر علم و حکمت کی روشنی بکھری، اور یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو دلوں میں بسایا اور فارسی کو تہذیب بنا کر دنیا کو تحفہ دیا۔ ہم بات کر رہے ہیں تاجکستان اور تاجک قوم کی۔ تاجک ایک فارسی النسل قوم ہے جن کا تعلق قدیم ایرانی تہذیب سے ہے۔ ان کی زبان ہے تاجکی، جو فارسی زبان کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ قوم ہمیشہ علم، ادب، روحانیت اور اسلامی روایات کی امین رہی ہے۔ چلیے وقت میں پیچھے چلتے ہیں 9ویں صدی عیسوی میں اس شہر میں جسے اسلامی دنیا کا دل کہا جاتا تھا، یعنی بخارا۔ یہاں علم کی مجالس لگتی تھیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی۔ یہاں ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ نے طب کی بنیاد رکھی۔ یہاں سے قرآن کے علم بھی نکلے اور فلکیات بھی۔ اور پھر آتا ہے سمرقند، جہاں کے نیلے گنبد آسمان سے باتیں کرتے ہیں، جہاں پر امیر تیمور کی حکومت تھی، جہاں پر مدرسے، لائبریریاں اور اسلامی فن تعمیر کے شاہکار قائم ہیں۔ بخارا اور سمرقند صدیوں تک تاجک تہذیب کا مرکز رہا، اور 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تاجکستان نے آزادی حاصل کی۔ یہاں کی آبادی کا 90% سے زیادہ تاجک قوم پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑی ریاست قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ اسلام یہاں کی اصل روح ہے۔ رمضان، عیدین، جمعے کا اجتماع، سب کچھ بڑے احترام سے منایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، سادہ دل اور تہذیب کے شدائی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں صدیوں پہلے اسلامی علماء، صوفی بزرگ اور قرآن کے حافظ پیدا ہوئے، لیکن آج اسی تاجکستان میں اسلام کی پرامن تعلیمات کو دبانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ 98% مسلم آبادی پر مشتمل وسطی ایشیائی ملک تاجکستان میں حجاب پہننے پر پابندی کا قانون منظور کر لیا گیا۔ تاجکستان کی حکومت ایک سیکولر ریاست کے طور پر اسلامی مظاہر پر سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ نماز، روزہ، حج اور پردے جیسے فرائض پر حکومت کی طرف سے کئی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ مدارس پر پابندیاں اور قرآن سیکھنے پر سختیاں، خاص طور پر بچوں کے لیے۔ نوجوان مردوں کے لیے داڑھی رکھنا مشکوک تصور کیا جاتا ہے۔ خواتین کو اسکول، یونیورسٹیز یا سرکاری دفاتر میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں۔ داڑھی والے افراد کو پولیس اکثر روک کر سوالات کرتی ہے یا زبردستی ان کی شیو کروا دیتی ہے۔ اکثر سرکاری دفاتر اور اسکولوں میں نماز کے لیے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کچھ علاقوں میں صرف محض مساجد کو جمعے کی نماز کے لیے اجازت دی گئی ہے۔ امام حضرات کو بھی خود حکومت منتخب کرتی ہے اور خطبات میں صرف سرکاری مواد بولنے کا پابند بناتی ہے۔ حج کے لیے بھی محض کوٹا ہوتا ہے اور صرف 35 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہی جانے کی اجازت ہے۔ حج پر جانے والوں پر بھی حکومت کی کڑی نگرانی رہتی ہے۔ جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت جیسی اسلامی تحریکیں یہاں پر مکمل بینڈ ہیں۔ اگر کوئی شخص مذہبی سرگرمیوں میں فعال نظر آئے تو اسے انتہا پسند یا دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اسلام کو آزاد چھوڑنا ریاستی سلامتی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بچوں کو اسلامی تعلیم دینا غیر قانونی یا محدود کر دیا گیا ہے۔ دینی لٹریچر پر پابندی ہے اور کئی اسلامی کتابیں بین یا ضبط کر لی گئی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں میں دین پر عمل کرتے ہیں اور خفیہ طور پر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں اسلام زندہ ہے، جہاں روایات اور مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں۔ تاجکستان کے مسلمان آج بھی دین اسلام سے جڑے ہیں، مگر حکومتی سختیاں اور مذہبی آزادیوں پر پابندیاں ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔ تاجکستان کا کل رقبہ 1,43,100 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 1,08,00,000 افراد پر مشتمل ہے۔ تاجک لوگ صرف تاجکستان کا قصہ نہیں۔ تاجک نسل آج چین سے لے کر افغانستان، روس اور یورپ تک اپنی پہچان بنائے بیٹھی ہے۔ افغانستان میں تاجک لوگ اکثریت میں نہیں، مگر دوسری بڑی قوم ہے۔ تقریباً 25% سے 30% یہاں تاجک لوگ آباد ہیں۔
یہ لوگ کابل، بدخشاں، پنجشیر اور تخار جیسے علاقوں میں بستے ہیں۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں احمد شاہ مسعود جیسے کمانڈر نے روس کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ سمرقند اور بخارا اب ازبکستان میں آتا ہے، لیکن وہاں کی گلیوں میں آج بھی تاجکی زبان گونجتی ہے۔ سرکاری سطح پر انہیں چھپایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لاکھوں تاجک آج بھی وہاں آباد ہیں۔ چین کے مغربی علاقے سنکیانگ میں تاجک قوم ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ آشکور خان کا علاقہ جو پامیر کے پہاڑوں میں واقع ہے، یہاں کے تاجک لوگ زیادہ تر واخی یا سرکولی زبان بولتے ہیں۔ یہ مسلمان صوفی روایات سے جڑے ہوئے ہیں، نرمی اور سادگی کے ساتھ جیتے ہیں۔ پاکستان کے شمال میں ہنزا، گجال، چترال جیسے علاقوں میں تاجک النسل لوگ آباد ہیں۔ یہ خود کو واخی یا پامیری کہتے ہیں۔ ان کی روایات، زبان اور مذہب سب کچھ تاجکستان سے جڑا ہے۔ یہ زیادہ تر اسماعیلی مسلمان ہیں اور علم و خدمت کو دین سمجھتے ہیں۔ اسماعیلی مسلمان شیعہ اسلام کے ایک اہم اور تاریخی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ فرق حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بن جعفر کی امامت کو ماننے والے افراد پر مشتمل ہے۔ انہی کے نام پر اسماعیلی رکھا گیا۔ سنی مکتب الفکر، دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث اکثر اسماعیلی عقائد کو روایتی اسلامی عقائد سے مختلف سمجھتے ہیں۔ بعض علماء انہیں مسلمان مانتے ہیں مگر گمراہ فرقہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا تمام تاجک لوگ اسماعیلی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ صرف محسوس پہاڑی علاقے جیسے بدخشاں میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ باقی تاجک شہری اکثریتی طور پر سنی مسلمان ہیں اور عام طور پر حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ حالات میں لاکھوں تاجک لوگ روزگار، تعلیم یا حالات جنگ کی وجہ سے روس، ترکی، جرمنی، امریکہ، کینیڈا میں جا چکے ہیں، مگر جہاں بھی گئے اپنے مذہب، زبان اور اقتدار کے ساتھ گئے۔ تاجک قوم کی زندگی دین کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، فارسی اور عربی شاعری، مہمان نوازی اور روایتی لباس، چاہے وہ تاجکستان کی مسجد ہو یا افغانستان کا مدرسہ، چاہے وہ بخارا کا صوفی ہو یا ہنزا میں آباد ہو، تاجک قوم نے ہمیشہ اسلام کو اپنی روح میں بسایا ہے۔ یہ قوم قرآن پڑھتی ہے، صوفیاؤں کی محفلوں کو زندہ رکھتی ہے اور آنے والی نسلوں کو دین بھی سکھاتی ہے۔ تاجک صرف ایک ملک تک محدود نہیں، یہ قوم ایک تاریخ ہے، ایک تہذیب ہے، ایک روحانی ورثہ ہے۔ جہاں بھی ہے یہ عزت، امن اور علم کے ساتھ جیتی ہے۔ یہ تاجک ہے، یہ ہم سب کے ہیں، یہ اسلام کے ہیں۔ یہ ویڈیو میری باقی ویڈیو سے کافی مختلف تھی۔ اس میں صرف تاریخ نہیں، ایک درد تھا، ایک حقیقت تھی جو شاید آج کی دنیا بھول چکی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ دنیا ان مسلم علاقوں کی آواز بھی سنے جہاں اذانیں تو ہیں مگر اجازت نہیں؟ تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ IMZ پوائنٹ پر ہمارا مقصد صرف ویڈیو بنانا نہیں بلکہ مسلمانوں کی اصل تصویر دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی مزید چھپی ہوئی مسلم تہذیبوں پر ویڈیو بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔